جو پرائم منسٹر کا ڈے بیفور یسٹرڈے ایڈریس تھا اس کے اندر بھی ایک جملہ بڑا میننگ فل تھا. آپ کو پہلے میں سنانا بھی چاہتا ہوں, پھر تھوڑا سا اس کے اوپر باہر چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. جو ایکسیڈنٹ نہ ہو یہ کوئی نہیں چاہتا, لیکن اپنے ڈیو پروسیس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو وہ مناسب بات ہے. سنو منسٹر کا پرسوں والا ایڈریس. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ, انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا, یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو. وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو, کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں, بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں, ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے, ہمیں تو لیڈر ہی نہیں ملتے. پرائم منسٹر جن ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی صفات آج کل کے لیڈرز میں اندر موجود نہیں ہیں. شاید یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا پاکستان کا بھی اور باقی مسلم دنیا کا بھی. ڈوگر صاحب, جب پرائم منسٹر نے یہ پوری بیک گراؤنڈ دی تو ہمیں بتایا گیا کہیں سے کہ وزیر اعظم نے وزراء نے کہا کہ ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے, معاملات کو سنبھال لینا چاہیے, میجورٹی کی رائے تھی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوگا, کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. ہاں, آج ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو تھی, بڑی ریلیکس تھے. تو وزراء کیوں پریشان؟ اور نہیں, پریشان تو وزراء بھی نہیں تھے. بات یہ ہے کہ کچھ ماحول اس طرح سے بنا لیا جاتا ہے جس طرح ابھی میرے بھائی مصدق ملک صاحب نے گفتگو فرمائی اور اس پہ خوب سیاست کی, اور اپوزیشن بھی کل سے بغلیں بجا رہی ہے اور شاید بے تابی سے انتظار ہے ان کو بھی گیٹ نمبر 4 پہ جانے کا. ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان ایک, آپ جانتے ہیں کہ ایک رول آف لاء پہ یقین رکھتا ہے, ایماندار آدمی ہے, اندر باہر سے صاف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. کوئی اس کی فارن انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی اس کی شوگر ملیں نہیں, کوئی اس کے ہاتھ کلین ہے. کلین بندہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو بنی گالہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن میں عوام کا منتخب وزیر اعظم ہوں, میں چیف ایگزیکٹو آف کنٹری ہوں. تو وزراء کو انہوں نے پھر کیا مشورہ دیا؟ نہیں, وزراء کو مشورہ تو ظاہر ہے سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تمام اداروں کے ساتھ آئینی طور پر ساتھ لے کر چلے, مشاورت کا عمل بھی ہو, اور ایک جو فوج کی قربانیاں ہیں اور پاکستان فوج کا جو کردار ہے, جنرل باجوہ کا کردار ہے, اور اس وقت جب ہم چو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے بارڈرز پہ جو ایک جنگ کی کیفیت ہے اور ہندوستان بالکل داغ لگا کے بیٹھا, تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے عسکری ادارے سے خدا نخواستہ ماضی میں جس طرح نواز شریف صاحب اور بہت ساری حکومتوں کا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ ہم اس سٹیج کے اوپر کوئی تناؤ پیدا کریں اور خدا نخواستہ کوئی ایک نیا ناخوشگوار واقعہ ہو. ہم نواز شریف نے جنرل باجوہ سمیت کوئی 5-6 آرمی چیف کی تعیناتی کی جی, اور سبھی سے ان کی لڑائی بھی ہوئی, کسی سے خوشی کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ان کی, کوئی نہ کوئی وہ ایک تناؤ والی کیفیت ہوتی تھی. جنرل باجوہ کے جو تعلقات عمران خان کے ساتھ تھے بہت قربت والے تھے, انہوں نے ان کو ایکسٹینشن بھی دی دوسری مدت کے لیے. یہ کرکٹ کے کپتان تھے, 92 کا ورلڈ کپ جیتا, وہ خود کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, آرمی چیف تو ہیں ہی, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, تو ان کی قربت تھی, بڑے سیورل ریزن جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے قریب آئے تھے. ابھی کیا ہوا؟ یہ چیزیں جو پریس میں باہر آئیں یہ ایک ملاقات میں طے ہو سکتی. ندیم ملک صاحب, کچھ بھی نہیں ہوا. نواز شریف اور عمران خان میں یہی فرق ہے کہ وہ منافقت کی سیاست کرتا ہے, عمران خان اندر اور باہر سے صاف ہے. اس لیے اتنی بڑی بات امریکہ کو بھی کہہ دینا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور آرمی چیف کو بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ایک ڈیو پروسیس کریں اور اس کے تحت آئیں, تو ورنہ تو یہاں ربڑ سٹیمپس لگتی رہی ہیں. یہ آج انہوں نے جملہ بولا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں, سمریوں پہ ربل, یہ آج پرائم منسٹر نے جملہ بولا نا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں. دیکھیں ساری باتوں کا تو آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے, تو میرے منہ سے آپ نے ضرور نکالنا ہے. ارے دیکھیں مورالس گفتگو اسی طرح کی آپ جب بولیں گے تو خبر ہے, میں تو جرنلسٹ ہوں. ہاں, لیکن اس کا پنچ لائن یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ان کے لیے خاص طور پہ اپوزیشن کے لیے اور ان کے لیے جو اس وقت پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور رسی کا سانپ بنا رہے ہیں,
ہمارے ایک بہترین تعلقات ہیں اور وہ تعلقات آپ کے رہیں گے. تعلقات بہترین نہیں ہیں لیکن وہاں سے کچھ ایسا نہیں ہونے والا جس سے اپوزیشن خوش ہو جائے کہ وہ حکومت کو صبح گرا کے قبضہ کرنے والے ہیں. وہ ایسا نہیں ہونے والا. ادھر ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے اور وہ کریں گے بھی نہیں. اور ویسے بھی جی دیکھیں, میں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں نے کنڈکٹ کروائی 8-9 گھنٹے. اس کے علاوہ میرا جنرل فیض سے اور جنرل باجوہ سے اس ٹینیور میں خاص طور پہ بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان دونوں بڑوں نے اور اوور حال بھی جمہوریت کے لیے, اس ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس پیس کے لیے اور اس سارے ماحول میں جس طرح سے پاکستان کی جو اس حکومت کو اور ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کیا, تو یہ ساری خبریں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود ٹیک اوور کر لیں گے یا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ. ٹیک اوور نہیں ہوگا, بالکل وہ نہیں چاہتے. نہیں, میں یہ ملک صاحب یہ خیال تو آج 3-4-5 دن پہلے کی بنی ہے نا کہ ایسی کوسچنز ہوئے ہیں ان پہ. لیکن آپ لوگوں کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ اب کافی بڑھ گیا اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے وہ کافی مس ہینڈل کیا. نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا. ہاں دیکھیں, کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے نا. نہیں, تھوڑا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میرے جیسے کسی جرنلسٹ کے اوپر آپ کوئی اٹیک ویک کر دیں نا تو وہ آپ سارے کہہ دیتے ہیں کہ جرنلسٹ سارے ہوتے ہی ایسے ہیں. لیکن وہ سرونگ آفیسرز ہوں, آرمی چیف ہو, کوئی DGI آؤٹ گوئنگ ہے, اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر سنبھال کے چلنا پڑتا ہے. تو اسی لیے تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑے. ایگزیکٹلی یہ آپ کے لیے بھی مشورہ ہے اور نون لیگ والوں کے لیے بھی مشورہ ہے جو ابھی خوشیاں منا رہے ہیں. پتہ نہیں کل ان کا بھی بننا کیا.